السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری اس گفتگو میں آپ اور ہم سورہ والقدر کی تلاوت اور اس کے تفسیر اور اس کے ترجمہ اور معنی کی طرف گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات گزشتہ سورہ میں سورہ العلق میں سماعت فرما چکے ہیں، سورہ العلق میں ہمارے پاس کیا پڑھ کر آئے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی، پہلی وحی نازل ہوئی کس طرح ہوئی، اس کی آپ کو تفصیلات ہم نے سننے سنانے کی سعادت حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو قلم کے ذریعے سے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، نہ جاننے والی چیز کا اہتمام کر کے اس کی حفاظت اور مخلوق کی ہدایت کا سامان اس سورہ میں ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس سورہ کا موضوع بھی کیا ہے؟ نزول قرآن، یعنی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس مبارک رات کی طرف نشاندہی کی گئی جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ وہ پہلی وحی تھی، اور یہ وحی کیسے آئی اور کب آئی اس کا ذکر ملے گا اس سورہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس رات کی اہمیت، عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا جو دوسری راتوں کو حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ کہ یہ باتیں ساری اللہ کے رازوں میں، اسرار میں سے، چھپی ہوئی باتوں میں سے ہے، مگر جن کی حقیقت ہم پوری طرح تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال جو حقیقت اہل علم نے سمجھا ہے اور اہل عرفان نے سمجھا ہے، ان لوگوں نے ہم تک اس کی حقیقت اور اس کی بات کو اجاگر کیا ہے اور اس کی بات ہم تک پہنچائی ہے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں سورہ قدر کی طرف۔ اس سورہ کا نام ہے القدر۔ اس میں ہے 1 رکوع، 5 آیتیں ہیں اور 112 حروف ہیں۔ 1 رکوع ہے، 5 آیتیں ہیں، اور یہ مناسبت دیکھیں آپ، پچھلے سورہ میں اور اس سورہ میں جو مناسبت ہے، وہ مناسبت کیا ہے؟ پچھلی جو سورہ میں اقرأ بسم ربک الذی علق کی جو پہلی وحی آئی تھی، اس میں ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، پہلی وحی 5 آیات نازل ہوئی۔ اب اس سورہ کی مکمل آیتیں 5 ہیں، اس سورہ میں مکمل آیتیں ہی 5 ملتی ہیں، اس میں 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اس سورہ میں مکمل طور پر آیتیں صرف 5 ذکر کردہ ہے۔ اچھا، اب اس کے نزول کے بارے میں کہاں نازل ہوئی، یا مکے میں ہوئی یا مدینے میں ہوئی؟ علماء کرام کے اس بارے میں 2 اقوال ہے۔ ابو حیان الاندلسی تفسیر بحر محیط میں فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، لیکن اکثریت علماء کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ صورت کا مضمون وغیرہ بھی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے والی صورت میں جیسے کہ نزول قرآن کا ذکر تھا، اب اس میں اس رات کی قدر اور منزلت کا بیان ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات کو نازل فرمایا ہے۔ اب آئیے
اس کے شان نزول کے حوالے سے کچھ تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بنو اسرائیل کا ذکر ہونے لگا، بنو اسرائیل کی قوم کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے ایسے انعامات فرمائے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمریں دی ہے، کسی نے کہا کہ ان کی ہزار ہزار سال عمریں رہی ہے۔ تو اب صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی عمریں طویل تھیں یعنی بڑی عمریں تھیں، تو اب لازمی بات ہے کہ وہ بڑی عمر رہے گی تو عبادتیں بھی زیادہ کریں گے، ریاضتیں زیادہ کریں گے، اور ان کی عبادتیں جب زیادہ ہوگی تو اب ہوگا کیا، ان کا مقام بھی بلند ہوگا، ان کا مرتبہ بلند ہوگا، ہم سے زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے ان کی طبیعتیں دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں سوچنے کا، جب ان کے سامنے یہ واقعہ بیان ہوا کہ ایک شخص جس کے بارے میں آتا ہے، شمعون نامی شخص تھا، جس کے بارے میں ذکر ہوا کہ کسی نے کہا کہ حضرت زکریا کا ہوا یا حضرت یوشع بن نون کا وغیرہ کا ہوا کہ ان کی عبادتیں لمبی تھی، پلک جھپکے بغیر انہوں نے عبادتیں کی ہے۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور تھوڑا فرمانے لگے یا رسول اللہ، ان کی عمریں لمبی تھی اور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ عبادت کی، ہماری عمریں چھوٹی ہے، ہم کل قیامت کے دن ان سے رتبے میں اور درجات میں کم رہیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متفکر ہوئے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سورہ مبارکہ لے کر کے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ آپ لوگ اس بارے میں متفکر نہ ہوئیے کہ یقیناً اگر ہم نے ان کو عمریں زیادہ دی ہے تو آپ تعجب مت فرمائیے، آپ کی امت جو تعجب کر رہی ہے اس پر پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کی امت کو ایسی راتیں عطا فرما دیں گے جو عمریں زیادہ نہ بھی ہو تو اگر زندگی میں ایک دو تین مرتبہ وہ پا لیتے ہیں وہ رات، تو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے، اس سے ذریعے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر رحم کیا ہوا، کام نہیں بڑھایا گیا، کام اتنا ہی رکھا گیا، کام کے اجر کو بڑھا دیا گیا، اس کے ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ یعنی ایک رات میں عبادت کرے تو ایک رات کا عبادت کا ثواب ملنا تھا، مگر اس کو 1000 راتوں کا عبادت کا ثواب بنا دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم رہا اس امت محمدیہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یعنی 1000 سال کی عبادت سے بھی ایک رات کی عبادت کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمان ہم تھوڑی سی کوشش کر لیتے ہیں اور اس رات اپنی مغفرت کا، بخشش کا سامان کر لیتے ہیں تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہی رات اپنے رب کو منانے کی، اور منوا بھی سکتے ہیں، اور یہ رات منانے کی رات ہے۔ اچھا، اب شب قدر کی بات آئی ہے تو اس حوالے سے آپ کو 2-3 باتیں عرض کر دوں کہ یہی وہ رات ہے جو جب لوح محفوظ سے قرآن کریم کو روئے زمین پر اتارا گیا، پہلی اس کی وجہ، اور یہی وہ رات ہے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے، اور یہی وہ رات ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور اسی رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اسی رات آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس رات آسمان سے فرشتے اتر کر اللہ کے نیک بندوں کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ معاملات تھیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم مشکات شریف میں آتی ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو انسانوں پر طعن کیا تھا کہ بھئی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء کہا تھا۔ ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جو اپنی خدمت پوری کر لے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ دے دیا جائے، کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ پکارتے ہوئے مجھے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم،
میرے بلند مرتبے کی قسم میں ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ صرف نیکیوں کا ثواب نہیں بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے سورہ فرقان میں، تو تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے نکلتے ہیں، ایسی حالت میں لوٹتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مقام ہے شب قدر کا، شب قدر کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی مضامین کیا ہیں، اس سورہ مبارکہ میں کیا مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ یہ جاننا پڑے گا القدر جو آیا ہے، سورۃ القدر اس کا نام ہے نا، القدر کے معنی کیا ہے؟ القدر کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ جو معروف معنی ہوئے ہیں تقدیر اور قسمت کے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی، چونکہ اس رات میں مفسرین کا اقوال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام کی تقدیریں لکھ دیتا ہے، چونکہ وہ سورہ الدخان کی جو آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم کی جو آیت ہے وہ شب قدر کے حوالے سے مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے لکھنے سے مراد یہ ہے، ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں لکھنا، مگر اللہ نے تو ساری چیزیں لکھ دی ہے، اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، فیہا یفرق، اس میں الگ الگ کیا جاتا ہے، ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، یعنی آنے والے سال کے تمام احکام ملائکہ کو دیے جاتے ہیں، آسمان دنیا پر نازل کیے جاتے ہیں، اس کا امپلیمنٹیشن کے آرڈرز ایشو ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس رات کو تقدیر اور قسمت والی، دا نائٹ آف پاور، ہم تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں شب قدر، اردو میں کہہ دیتے ہیں شب قدر ہے، مگر معنی اگر ہم دوسری زبان میں کرنے لگیں تو سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو قدر کے معنی ایک تو کیا ہوتا ہے کہ دا نائٹ آف ڈیسٹینی کہا جائے گا، ڈگری یا ڈیسٹینی۔ پھر دوسرا معنی ہوگا دا نائٹ آف پاور، قوت اور طاقت کے معنوں میں۔ وہ کس اعتبار سے؟ چونکہ طاقت یعنی روح الامین ہے، تمام ملائکہ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کی عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو نائٹ آف پاور، طاقت اور قوت کی معنی میں لیا جاتا ہے۔ عزت اور منزلت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، عزت کی رات، ڈگری، پاور، ڈیسٹینی، طاقت، عزت، مقام، اور کیونکہ امت محمدیہ کا مقام اور منزلت بلند کی جاتی ہے اس رات، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی، جو قسمت اور تقدیر کو بدلنے والا ہے، یعنی قرآن کریم خود بھی قسمت اور تقدیر بدلنے والا ہے اپنے ماننے والے کی، اور اس رات میں بھی اس کے ساتھ انوکھا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس میں کسی خاص زمانے کی تخصیص نہیں کی گئی، یعنی ہر زمانے والوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ شب قدر کی برکتوں کو رکھ دیا گیا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے آپ کی رسالت ہے، اسی طرح آپ کا لایا ہوا قرآن مجید بھی ہر زمانے کے لیے ہے، اور جب قرآن سارے ہر زمانے کے لیے ہے تو یہ رات قدر والی، منزلت والی اور عزت اور تکریم والی رات بھی ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اس میں خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات میں خیر و برکت اتنی رکھی ہیں کہ کوئی بندہ اگر اس میں ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں تک کیے جانے والے عمل کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور ساری رات پھر مطلع فجر تک اس پر رحمتیں اور اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ تو آئیے ہم آتے ہیں کہ آیت بائی آیت کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں اور اس کے معنی اور مطالب کی طرف آتے ہیں۔ انا، بے شک ہم، انزلناہو، ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، حبیب پاک پر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا ہے۔ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اسٹریس دینے کے لیے اور اس بات کو اہمیت دینے کے لیے کہ انا استعمال کیا، بے شک ہم نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی پرشکو کلام یا پھر بڑی بات کہنی ہوتی ہے، کسی بات پر اسٹریس دینا ہوتا ہے،
تو میں کی بجائے ہم استعمال فرماتا ہے. انا بے شک ہم، انزلنا ہو، انزل ینزل انزالن ایک وقت اتارنے کو کہا جاتا ہے، ایک ہی وقت اترنا. تنزیل آہستہ آہستہ، نزل ینزل تنزیل باب تفعیل میں آہستہ آہستہ. نزلنا علیک القرآن ونزلنا الکتاب، الگ الگ قرآن کریم میں صیغے ملیں گے. تو یہ انزلنا جو ہے ایک بار اتارنا، نزل ینزل آہستہ آہستہ اتارنا. تو یہاں پر قرآن کریم کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا. یعنی یہ دیکھیں آپ، قرآن کریم کا آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی کو آپ بڑے آدمی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی کو سامنے ہو، تو کوئی عزت اور شان والی لوگ آدمی ہوتا ہے تو اس کو محترم جناب سو اینڈ سو، آپ بڑے متبرک ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، نام نہیں لیتے. نام نہیں لے کے پرناؤن کے ذریعے سے، ضمائر کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں مقام اور مرتبہ بڑا. آپ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی پرائم منسٹر کے سامنے ہیں یا کوئی مینیجر بڑے آدمی کے سامنے ہیں، تو آپ فوری طور پر استعمال ان کا نام نہیں لیتے. تو آپ فلاں فلاں ہیں، عزت مآب، محترم المقام، فلاں فلاں، آ جناب، آ محترم، یہ جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک کلام کی خوبصورتی کا انداز ہوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یا قرآن کریم نے فرمایا انا انزلناہ، ہم نے ایک ہی وقت میں اس کو نازل کیا. کس کو؟ قرآن کریم کو. فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. فرمایا قرآن کسی فرشتے یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ اس میں کسی ایک فرد یا لوگوں کا ایک کوئی آرگنائزیشن یا ایک کسی کمیٹی یا پھر ایک سنٹر نے بیٹھ کر کے اس کو تصنیف نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے اس کو اتارنے والے ہم ہیں، یہ ہمارا کلام ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں عمل دخل نہیں، یہ ہمارا اپنا کلام ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے. اور انا میں جو زور دیا گیا اور تاکید ہے، اس سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب نہ اس کے پیش کرنے والے کے ذاتی اس کا نتیجہ ہے، نہ اس میں کسی شیطان یا کسی تحریک یا وسوسے کا کوئی دخل ہے جیسا کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی جانب سے ہماری تعلیمات کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک کو نازل فرمایا ہے. امام ظہری فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ سے نے اس رات کی لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کے معنی ہم ابھی گفتگو کر آئے ہیں. تو لیلۃ القدر کے بارے میں امام قرطبی، علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجوہات کیا ہے. آپ فرماتے ہیں سمیت بذالک لأنہ انزل فیہا کتاباً ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر. یعنی اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر اور منزلت والی کتاب، بڑے قدر والے، عزت والے، منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر اور منزلت والی امت کے لیے نازل فرمایا، اس لیے اس کو شب قدر، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اچھا، آپ یہاں پر یہ جو جملہ ہے وما اور کیا، ادراکا آپ جانتے ہیں، ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. معزز سامعین کرام، اس کے بارے میں ادراکا یدرکو کا جو لفظ ہے، جب یہ فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو فعل مضارع پر جب ما آئے گا یہاں پر، وما یدریکا جب آئے گا تو اس میں نفی کے معنی ہوں گے، اور جب یہ فعل ماضی کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی نفی کے نہیں بلکہ اس بات کے ہوتے ہیں. کچھ مفسرین نے یہ کیا ہے اور کچھ نے وہ. کیا وما ادراکا، آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے اس کی قدر اور منزلت جو ہے اے حبیب پاک، آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے. وما ادراکا اور آپ جانتے ہیں ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا، اب لیلۃ القدر کب ہے، اس بارے میں بھی ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی کب ہوتی ہے. اس رات میں قرآن کریم کے اتارے جانے سے کا مطلب کیا ہے کہ ایک رات میں تو اتارا نہیں گیا تھا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم 23 سال کے عرصے میں، آپ 22 سال کچھ ماہ کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم مکمل نازل ہوا. تو اس بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم اس کے لوح محفوظ میں محفوظ تھا، جو ایک پریزرو ٹیبلٹ جس کو ہم کہتے ہیں، لوح محفوظ، جس میں ہر چیز، مقدرات، ہر ایک کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی سال پہلے لکھ دیا ہے.
اس میں قرآن کریم بھی محفوظ تھا۔ اب شب قدر میں کیا ہوا؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر کی یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ اسی لیے ایک وقت میں نازل کردہ قرآن ہے، اس لیے فرمایا انزل نہ ہو، نزلہ ینزل تنزیل نہیں کہا کہ تھوڑا تھوڑا نہیں اتارا، ایک دم اتارا۔ تو انزل نہ ہو، ہم نے مکمل طور پر قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قدر والی رات میں نازل فرما دیا۔ اب جب ایک مرتبہ وہاں نازل فرما دیا تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا چیدہ چیدہ قرآن کریم ضرورت کے حساب سے، ضرورت کے مطابق بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ تو یہ معنی ہو گیا لیلۃ القدر کا۔ دوسرا معنی یہ ہوا کہ اس کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا، یعنی فرسٹ جو ریویلیشن اور وحی آئی 5 آیتیں، وہ پہلی آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے راست طور پر نازل فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کب؟ تو اس بارے میں معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم اگر سورہ بقرہ میں اگر ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے عز و جل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اور تو پتہ کیا چل گیا، یہ آیت کو اگر وہ سورہ سے ہم لنک کر دیں تو قرآن میں وہاں کہا جاتا ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور ادھر کیا فرما رہا ہے؟ قرآن قدر والی رات میں نازل ہوا۔ تو جب دونوں آیتوں میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا، ادھر کہا لیلۃ القدر میں، ادھر کہا رمضان میں، تو ہم دونوں کو جب ملا لیں گے تو رمضان میں لیلۃ القدر ملے گی۔ اور لازمی بات ہے، احادیث میں بھی آیا ہے رمضان المبارک کے بارے میں کہ پہلی رات جو ہے رمضان کی، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحف کتابیں نازل ہوئی پہلی رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، اور درمیان میں اور آخر حصے میں انجیل نازل فرمائی، اور قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی مبارک مہینے میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو اب رہی بات پچھلی صحف ہو جائے، توریت ہو جائے، زبور ہو جائے، انجیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو اب ایک بات ہمارے پاس یہ طے ہو گئی ہے کہ اب لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ اب رمضان کے کون سے مہینے میں ہے، کس حصے میں ہے، اب اس پر سوال پیدا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں ہمیں احادیث طیبہ کا رخ کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ آیت مبارکہ، یہ مبارک رات، یہ برکتوں والی، رحمتوں والی لیلۃ القدر جو ہے یہ کب ہے، کہ بندہ کب اس کو پا سکتا ہے کہ اس میں ایک رات عبادت کرنا آپ کے مکمل 1000 مہینوں سے بہتر رات فرمایا گیا۔ اب رمضان کی کون سی تاریخ میں ہے، تو اس میں روایات میں اختلاف کے سبب تقریباً 40 آپ کو روایات ملے گی کہ کون سی رات میں رمضان المبارک قدر والی رات ہے۔ اس کا قطعی جواب دینا مشکل کام ہے، بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی چیز کہ رمضان المبارک میں ہے، دوسری چیز یہ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، آخری 10 دن میں ہے۔ تو آخری 10 دن میں ہونا یہ بات طے ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ ایک بات جو ہمیں احادیث طیبہ سے تیسرا جو ہمیں جو ڈویژن ملتا ہے، تیسری جو ہمیں وہ دلیل ملتی ہے کہ بھئی یہ کہاں پر ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اس کے علاوہ اپنا تہبند کس لیتے تھے، یعنی تیار ہو جاتے تھے، راتوں کو ذکر الہی میں گزارا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ جتنا مجاہدہ اس آخری عشرے میں فرماتے، کسی اور وقت میں ایسا مجاہدہ آپ نہیں فرماتے، اعتکاف فرمایا کرتے، سب کچھ کرتے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہم تلاش کریں، تو پھر فرمایا گیا کہ اس کے آخری جو آڈ نائٹس ہے، آڈ نائٹس طاق جو راتیں ہوتی ہے، ان طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اب طاق راتیں کون سی ہوگی؟ 21 ہو گئی، 23 ہو گئی، 25 ہو گئی، 27 ہو گئی، 29 ہو گئی۔
یہ 5 نعتیں ہو گئی. پانے والی راتیں کون سی ہو گئی لیلۃ القدر؟ 5 ہو گئی. تاخراتیں 21، 23، 25، 27 اور 29. کسی نے 21 کہا ہے، کسی نے 23 کہا ہے. کچھ صحابہ کرام نے 17 کے بھی دلائل ملتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ روٹیٹ ہوتے رہتی ہے ہر سال، کبھی کسی مہینے میں کبھی کسی مہینے میں. اور کچھ صحابہ نے کہا کہ 21، کسی نے کہا 23، کسی نے کہا. مگر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور آپ کے ساتھ کئی اجلہ صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق رہا ہے، اکثریت نے اس کو 27 میں پایا ہے. اور اس کی کئی ریزنز بتائی ہے، کئی وجوہات اس کی بیان فرمائی ہے کہ قدر کا لفظ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو اگر آپ 9 سے ضرب دیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ اس میں 9 سے اگر ہم ضرب دے دیتے ہیں تو وہ 27 تاریخ بنے گی. اور اس کے علاوہ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اب چونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ آخری عشرے کی آڈ نائٹس میں یعنی تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 7 نمبر بہت پسند ہے. 7 نمبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس وجہ سے 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہے، 7 سمندر ہیں، اور 7 طواف ہے کعبے کے، 7 سعی کے چکرے ہیں، اور کئی اور آپ کو 7 مثانی 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی لے لیں آپ، تو کئی مقامات پر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کی عدد کا اہتمام فرمایا ہے، اور 7 کا دن کے ایام 7 ہے، 7 days of a week ہے. تو کئی چیزیں ایسی مل جائے گی جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ 27ویں شب ہے، انہوں نے پایا ہے. یہاں تک کہ وہ قسم بھی کھا کر کے فرمایا کرتے کہ بھئی میں نے 27 کو اس کو پایا ہے. اب آئیے دوسرا ایک اہم موضوع، وہ یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو چھپا دیا؟ بھئی اتنی اہم رات تھی تو اس کو چھپا دیا کیوں گیا؟ اس کی ایک وجہ ہمیں کتب احادیث میں اور تفاسیر میں ملتی ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ رات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے جا ہی رہے تھے، باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ یہ بتانے کے لیے کہ رات کون سی ہے. اسی دوران ہوا کہ 2 لوگ مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی لڑائی چکانے کے لیے چلے گئے. اور جب تک لڑائی چکا کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے ذہن مبارک سے وہ چیز کو بھلا دیا، مٹا دیا، یہ فرماتے ہوئے کہ حبیب پاک اب مت بتائیے ان کو. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی لڑائی جھگڑا اتنی اللہ کے نزدیک بری بات ہے کہ جس کی وجہ سے شب قدر جیسی عظمت والی رات کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یعنی چھپا دیا گیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ جائیں تو اسلام میں جو اہم چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھا ہے. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. پہلی مثال شب قدر کی آپ کے پاس ہے، شب قدر چھپا دیا گیا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی نگرانی کرو، حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی. موسٹ مڈل پریئر کون سی ہے؟ وہ درمیانی نماز. ہم یہ کہیں گے بھائی عصر ہے، جیسا کہ کئی لوگوں نے کہا ہے، کئی علماء نے، کئی صحابہ کرام نے بھی فرمایا کہ وہ عصر ہے، مگر ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں. یہ دوسری ہمیں وضاحت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا گیا. ہو سکتا بھئی ہم فجر ظہر صبح کی پہلی نماز فجر، دوسری ظہر اور مغرب اور عشاء 4th اور 5th کنسیڈر کر رہے ہیں اور درمیانی عصر سمجھ رہے ہیں، مگر ہو سکتا اللہ کے نزدیک اگر مغرب کی نماز پہلی ہو تو مغرب عشاء ایک طرف ہو جائے گی، اور ظہر اثر ایک طرف ہو جائے گی، بچ جائے گی فجر کی نماز. تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ کی نماز سے مراد کیا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسم العظم، اللہ کا اسم اعظم جو کوئی یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور جنت نصیب فرماتا ہے. اب اسم اعظم کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے 99 ناموں میں اس کو چھپا دیا گیا. علماء کرام نے کئی نام بتائے ہیں کہ یہ اسم العظم ہے، وہ اسم العظم ہے، مگر یقینی طور پر کسی نے نہیں بتایا کہ اسم العظم کیا ہے. تیسری چیز آ جائیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رات کا ایک پہر ایسا ہے جس وقت بندہ اٹھ کر کے دعا کرے. رات کا ایک وقت ہے تہجد کے وقت، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اب وہ کون سا وقت ہے ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے. اس کے علاوہ فرمایا جمعے کے دن جو ہے جمعے کا دن ایک ایسا لمحہ ہے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پر قبول فرماتا ہے. وہ جمعے کا کون سا وقت ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. کسی نے کہا کہ بھئی اذان اور اقامت کے درمیان ہے، کسی نے کہا کہ خطبہ اور نماز کے دوران ہے، کسی نے کہا کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں ہے، مگر وہ چھپا دیا گیا.
اب پوچھیں گے آپ کہ بھئی کیوں چھپایا گیا، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا وزڈم کیا ہے؟ دیکھیے وزڈم اس کا یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا آج کی رات شب قدر ہے اور یہ چھپا دیا جانا ہمارے لیے بہتری ہوئی، ہمارے لیے اللہ کی ایک رحمتوں میں کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رات ہم سے چھپا دی ہے. وہ کیوں، آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اگر بتا دی جاتی کہ یہ رات ہے 27 مثال کے طور پر، تو اب ہوتا یہ کہ آدمی 27 کو عبادت کرتا، پھر پورا سال بھر جو ہے مسجد کے پٹاں بند کر کے عبادتوں کے راستے بند کر کے آدمی چھوڑ دیتا تھا، یہ سمجھ کر اب بھائی میرے ذمے تو شب قدر آ گئی، ہر سال جب بھی شب قدر آئے گی میں شب قدر میں عبادت کر لوں گا، بس ختم ہو گئی بات. آدمی کوتا ہو جاتا، اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا اس کا. تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ بندہ اللہ کے قرب میں اور رہے اور زیادہ رہے. ہوتا کہ اب کیا ہے، اب اس کو یہ معلوم ہے کہ آخری عشرے میں ہے، پھر 5 راتوں میں ہے آخری، تو بندہ 21 کو بھی عبادت کر رہا، 23 کو بھی عبادت کر رہا، 25 کو بھی کر رہا، 27 کو بھی کر رہا، 29 کو بھی کر رہا. ان 5 میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، شب قدر تو اس کو مل گئی، ملنے کے ساتھ ساتھ پلس کیا ہوا، 4 اور راتوں کی بونس عبادت کا ثواب ملا. تو فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ بندے کا ہوا، فائدہ بندے کا ہوا. ایک شب قدر پانے کے لیے گیا، مگر ہو گیا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک شب قدر کے بدلے 4 اور اضافی راتوں کا ثواب عطا فرمایا. اور میں نے جیسے کہا کہ بہت ہمارے حق میں بہت بہتر ہوا. وہ کس لیے کہ دیکھیے جب رات بڑی ہوتی ہے، رات عظمت والی ہوتی ہے، کام جتنی مقدس ہوتا ہے، جتنا ثواب ہوتا ہے کسی چیز کا، گناہ کرنے پر اتنا ہی عذاب بھی ہوتا ہے، اتنا ہی عذاب بھی ہوتا ہے. جیسے روزہ ہے، روزہ آپ عام دنوں میں روزہ رکھے اور جان بوجھ کے روزہ توڑ دیے عام دنوں میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، شوال میں، محرم میں، تو ہوتا کیا، صرف آپ قضا رہ جائیں گے، ختم ہو گئی بات، آپ کو کفارہ نہیں ہوگا. اگر کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی رہنا پڑے گا. کفارہ کیا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 دن کے مسلسل روزے رہنا، نہیں تو پھر ایک غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ بھی. کیوں؟ کیونکہ رمضان کی اس نے بے حرمتی کی ہے، رمضان کی اس نے بے حرمتی کی ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ آج 27ویں شب قدر ہے، اس کے باوجود وہ اس کی ناقدری کرتا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنا ہی بڑا عذاب نازل کر دیتا جانتے بوجھتے کرنے پر. اب نہیں معلوم ہے، انجانے میں اگر کوئی 27ویں شب قدر ہے، اس وقت وہ کوئی گناہ میں لگا ہوا ہے، تو کل کے دن اس کو ایک ایکسکیوز رہے گا، وہ کل کے دن یہ ایک بات رکھ سکتا ہے، اللہ کے سامنے بول سکتا، عذر پیش کر سکتا ہے، اے باری تعالیٰ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شب قدر والی رات ہے، اسی لیے میں نے انجانے میں کوئی گناہ کر لیا ہے. تو یہ ہے شب قدر کی رات، جس کے بارے میں کچھ میں نے تمہیداً باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ چھوٹی دعا ہے، مختصر ہے، جامع دعا ہے. اے باری تعالیٰ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف فرما دے. اب آئیے آتے ہیں ہم پھر سے سورہ کی طرف، ترجمے کی طرف. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب پاک آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں 2 چیزیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا فرمایا ہے، اب اس تحفے کی شان اور اس کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں. خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دے رہا ہے، فرما رہا ہے بھلا اے حبیب پاک آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ خود ہی جواب دے رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے. یہ بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ تو مفسرین کا قول ہے کہ اس ایک رات میں جو عمل کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے وہ 1000 عمل سے بہتر ہوگا. علامہ قرطبی نے اس کے بارے میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے کہ جتنی 1000 مہینوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتی. یہ اس کا مفہوم ہے کہ انسان اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے اور کامیابی کے لیے جو کام اس ایک رات میں ہوا ہے، یہ ہزاروں مہینوں کی کوششوں سے بھی بہتر رہتی ہے. معزز سامعین کرام، آپ کو ایک اور بات یہاں پر میں تفسیری پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں کہ دیکھیے پہلے تو کہا گیا، اکثر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو ہمارے بچے کو کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، 1000 مہینوں کو جو ہے ملٹیپلائڈ کر لیتے ہیں 6 سے،
دیکھ لیتے ہیں کیلکولیشن 68 ایئرس ہو رہے ہیں، 70 ایئرس ہو رہے ہیں، فلاں فلاں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، نہیں فرمایا. خیر من الف شہر فرمایا، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے فرمایا. اب بہتری کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنی بہتری ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور ایک بات دوسری چیز، یہ ایک عربی زبان کا مقولہ ہے، فریز ہے. الف کسی بھی بارے میں عرب میں جو معروف جو طریقہ کار تھا وہ الف کا لفظ استعمال کرتے کہ ہزار نہیں بلکہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ الف مبروک، کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی مبارک ہو، کوئی بچہ ہوا، لڑکا ہوا، شادی، الف مبروک کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ میں صرف تمہیں 1000 مبارکبادیں دے رہا ہوں، نہیں، الف مبروک مینس ہزاروں مبارکبادیں، انگنت. تو اس کا معنی بھی یہ ہے کہ وہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا کہ الف 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 شہر، کہ بھئی ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے. فرمایا کہ لیلۃ القدری، قدر والی رات، شب قدر، خیر من الف شہر، کہ ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہترین رات ہے. اس کے بارے میں ایک حضرت عمر بن فارد رضی اللہ قدس اللہ سرہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وَكُلُّ اللَّيَالِي لیلۃ القدری ان دنتا، کہ اگر محبوب کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے، اگر تم اپنے محبوب کے قریب ہو جاؤ، تو کیا فرماتے ہیں کہ کلُّ ایام اللقاء یوم جمعات، فرمایا کہ اگر تم جس دن جو نصیب ہو جائے کہ محبوب کا قرب مل جائے تو ساری راتیں لیلۃ القدر ہے، جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعے کا دن ہوا کرتا ہے. تو آئیے کہ لیلۃ القدری خیر من الف شہر، قدر والی رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکہ، اب ہوتا کیا ہے اس رات میں، وہ آگے کی دو آیتوں میں بیان ہو رہا ہے. تنزل الملائکہ، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. یہاں دیکھیے پہلی آیت کے پہلے لفظ میں انزلہ ینزلو آیا تھا، یہاں تنزل آیا ہے. تنزل باب بدل گیا ہے، پے در پہ مسلسل اترتے رہتے ہیں. تنزل الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. والروح، اور روح القدس بھی اس رات میں، فیہا، اس رات میں نازل ہوا کرتے ہیں. بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے اور اجازت سے. من کل امر، ہر اچھے چیز کے، ہر خیر والا معاملہ لے کر کے وہ اس دنیا میں نازل ہوا کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جبریل امین ایک جم غفیر فرشتوں کی بڑی جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں. اور تنگی والی رات بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی اس قدر فرشتوں کا جھرمٹ اترتا ہے کہ نیچے پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی فرشتوں کو، اتنے فرشتے اترتے ہیں، اس لیے اس کو تنگی والی رات بھی کہتے ہیں. اور پھر جب بندے واپس جاتے ہیں، بندے آتے ہیں اور بندے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ التجائے رحمت کرتا ہے، جو کھڑا بیٹھے اللہ کی ذکر کر رہا ہے اس کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ان سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا مگر وہ ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں. ہماری کس قدر خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے جو ہم گناہ گار سیاکار بندے اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے آتے ہیں. جبریل آ رہے ہیں، میکائیل آ رہے ہیں، سارے فرشتے آ رہے ہیں اور آ کر بندے سے مصافحہ اور ہاتھ ملا کر جایا کرتے ہیں. تنزل الملائکہ، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. والروح فیہا، اور روح سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ روح سے مراد اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں. چونکہ جبریل امین کے لیے یہ استعمال روح کا لفظ کئی مقامات پر احادیث میں استعمال ہوا ہے. اور ایک لفظ یہ بھی کہا گیا کہ ایک روح جو ہے ایک فرشتوں کی شکل ہے، فرشتوں میں کی ایک شکل کے، ایک ٹائپ کے فرشتے ہیں. وہ اتنے نورانی ہے، اس قدر نورانی ہے کہ جس طرح ہم سے عام فرشتے نظروں کے سے اوجھل ہے، اسی طرح وہ روح کیٹیگری والے فرشتے جو ہیں وہ عام فرشتوں سے اوجھل ہوتے ہیں، یعنی ان کو نظر نہیں آتے. وہ فرشتوں کا خاص ڈپارٹمنٹ نازل ہوا کرتا ہے، خاص فرشتوں کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، ہر حکمت والے معاملات کو لے کر کے آتے ہیں. اور اسی رات میں سارے حکمت والے معاملات کی تقسیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو امور طے کر رکھے ہیں وہ اس رات میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. وہ ہر ایک کو سینکشن کر دیا جاتا ہے کہ ان کا کام یہ ہے، ان کا کام یہ ہے، ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. اور کب تک چلتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا کہ یہ جو اللہ کی جو سلامتی ہے، امن اور سلامتی ہے والی رات ہے،
یہ جو معاملہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں، فلاں فلاں، یہ سارے امن والے معاملے ہیں، یہ سلامتی والی بات ہے۔ اور یہ کب تک جاری رہتا ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی فجر کی صبح تک، فجر کا وقت ہونے تک یہ معاملات ایسے ہی مسلسل ان کا آنا جاری رہتا ہے، اور وہ لوگ اپنی دعاؤں میں مومنوں کو یاد رکھا کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ رات جو ہے امن اور سلامتی والی رات ہے، تو شیطان اور نفس کی وسوسوں سے پریشان نہیں کرتی یہ رات، اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرما دیتا ہے، اور بڑی جمعیت خاطر کے ساتھ وہ اپنے رب سے لو لگائے رہتے ہیں اور اس کے ذکر میں اللہ کی ندا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ ایسا ندا کرتا ہے تو فرشتوں پر زمین کے اترنے کے بیان کے بعد اب ان کی ملاقات کی کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے، سلامتی والی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو سلام، اہل ایمان کو سلام کیا کرتے ہیں۔ تو اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا فوری طور پر اس رات میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ فرمایا کہ یہ رات جو ہے کلی مکمل طور پر امن ہی امن ہے، اور اس کی برکتیں، رحمتیں صبح طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ یہ رات جو ہے ہر قسم کے آفات سے محفوظ ہونے کی ضمانت دیتی ہے، اور ہر قسم کی آفات، بلیات، زمینی ہو سلطانی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھا کرتا ہے۔ اور لیلۃ القدر میں شیاطین کو اللہ تعالیٰ ویسے بھی رمضان میں بند رہتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور طلوع فجر تک وہ آ کر کسی بھی قسم کی کوئی لوگوں کو بھٹکانے اور وسوسے ڈالنے سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ دیتا ہے۔ آخری بات آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندے مومن اس مبارک رات میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب یعنی ثواب کو حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ کے دربار میں ٹھہرتا ہے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو پچھلے سارے گناہ ہوتے ہیں اس کو وہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آئیے 5 آیتوں کا ترجمہ ہوگا ہمارے طریقہ کار کے مطابق، اور اس پر آج کی ہماری گفتگو کا اختتام عمل میں آئے گا۔ انا، بے شک ہم، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، وما ادراک، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدری، قدر والی رات، خیر، بہتر ہے، بہت بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، اور اس رات میں روح الامین، روح القدس بھی نازل ہوتے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، ہر خیر والی کام کے، ہر حکمت والے فیصلے کو لے کر کے آتے ہیں، سلام، یہ سراسر سلامتی، امن اور سلامتی والی رات ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو سلامتی ہوتی ہے یہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہا کرتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سیکھنے، سکھانے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔